ولید، سلیمان، یہ تین بادشاہ اوپر نیچے بنو امیہ کے تخت پر بیٹھے، اور مسلمانوں میں بنو امیہ نے جیسی حکومت کی ہے کوئی نہیں کر سکا۔ ایسی حکمرانی کر کے دکھا گیا 90 سال۔ اسی تخت پہ عمر بیٹھا ہے بن عبدالعزیز، عبد الملک کا بھتیجا سگا، ولید سلیمان کا چچا زاد بھائی۔ عبد الملک نے حکومت کی اپنی مرضی کی، ولید نے کی اپنی مرضی کی، سلیمان نے کی اپنی مرضی کی۔ عمر کے ہاتھ میں حکومت آئی، ہڈی نہیں ہے تمہاری طرح چھوٹی سی کوئی مل فیکٹری نہیں ہے، 3 بر اعظم کی سلطنت ہے، کشمیر تک ان کی حکومت تھی، اور یہ سارا علاقہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے نیچے آتا ہے۔ سینیگال چوڑ تک، کاشغر تک، استنبول تک وہ شخص حکمران ہے، اور 3 بادشاہ اس پر حکمران گزرے ہیں جنہوں نے من مانی کی ہے۔ ایک آیا تو اس نے پہلا خطبہ دیا، لوگوں دنیا میں سب سے بڑی چیز حکومت ہوتی ہے، مجھے اللہ نے دے دی ہے، اب میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا، اب میری انتہا میرا اللہ ہے۔ 21 برس حکومت کی عبد الملک نے، 10 برس ولید نے، کوئی 2.5 سال سلیمان نے، اور 2.25 سال عمر بن عبدالعزیز نے۔ یہ 3 آدمی جب مرے ہیں تو ان کو قبر میں اتارنے والا عمر بن عبدالعزیز ہے۔ جب یہ مرنے لگے ہیں تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا اور ان سے کہنے لگے میں نے اپنے پیش رو 3 خلفاء کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، عبد الملک چچا، ولید چچا زاد بھائی، سلیمان چچا زاد بھائی۔ یہ عبد الملک واحد خلیفہ ہے جس کے 4 بیٹے اسلامی تاریخ میں بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، ولید، سلیمان، بیچ میں عمر بھتیجے، پھر یزید اور ہشام 4۔ اس ریکارڈ کو آ کے توڑا پھر یہ موجودہ عبدالعزیز کی اولاد نے کہ اس کا 5واں بیٹا بادشاہ بن چکا ہے، کہ سعود، پھر فیصل، پھر خالد، پھر فہد، اور اب یہ عبداللہ۔ یہ کوئی 1300 سال کے بعد یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ ایک بادشاہ کے 5 بیٹے حکمران بن گئے ہیں۔ کہنے کہ جب میں نے ان کو قبر میں اتارا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو تینوں کے چہرے سیاہ کالے ہو چکے تھے اور قبلے سے یوں ہٹے پڑے، قبلے سے تو شرابی کبابی کا چہرہ نہیں ہٹا ہوتا۔ ہم فکس کر دیتے ہیں، جب میت سرد ہو جاتی تو اس کے اعضاء فکس ہو جاتے ہیں، تو پہلا کام ہے لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں منہ کر دیتے ہیں تاکہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ کہ جب میں نے عبد الملک کی گرہ کھولی، عبد الملک سرخ رنگ کا تھا، یہ جگہ اس کی سرخ تھی، ایسے چمکتی تھی، تو میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ یوں اور رنگ کالا۔ ولید سانولا تھا، پکا رنگ تھا، لیکن چہرہ سیاہ کالا اور قبلے سے ہٹا ہوا۔ سلیمان اتنا خوبصورت تھا کہ بنو امیہ میں ایسا خوبصورت کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ اس کا تو یہ معاملہ ہوا کہ اس کو جب قبر میں اتارنے لگے تو اس کا جسم ایسے ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہو گیا ہے، تو حضرت عمر نے کہا بیٹو زندہ نہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے، اس کو چھپاؤ، اس کو چھپاؤ، اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے۔ یہ 3 آدمی جو تھے، میں ان کے لیے 1300 سال کے بعد قسم کھاتا ہوں، یہ زانی نہیں تھے، یہ شرابی نہیں تھے، یہ موسیقی نہیں سنتے تھے، یہ سود نہیں کھاتے تھے، یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزہ نہیں، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے روز پڑھتا تھا، 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے لوگوں کی کھوپڑیوں پر حکومت کی اور ان کی ہڈیوں سے اقتدار کا محل بنایا، ان کے خون کا انہوں نے گارا بنایا۔ 2 آدمی سب سے زیادہ پکڑے جائیں گے محشر کے میدان میں، ایک قتل کرنے والا ناحق اور ایک سود کھانے والا، کہ ایک جان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ سب سے شدید عذاب ان کو ہے جو میدان معاشر میں، ایک قاتل، ایک سود خور۔ توبہ پر تو ہر شے معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر ہر شے معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی توبہ کیے بغیر یوں چلا جاتا ہے
تو پھر وہ اس کے لیے اس کو تیار رہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اور جب کسی کا چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. تم ہوٹل میں روٹی کھانے جاتے ہو، ایک وقت کا بل اتنا دے کے آتے ہو کہ غریبوں کا پورا مہینہ اس پہ گزر گیا. یہ لوگ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے جان سے کھیلا لوگوں کی. اور میرے اللہ کو خون کا قطرہ ظلم کے ساتھ جب بہہ جائے، جس ملک میں عدالت میں ظلم ہو رہا ہو، اس ملک کو امریکہ کے بم مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرے نو مارے شاہ مدار، ہم تو پہلے ہی مرے پڑے. ہیمو بکال اکبر کے خلاف لڑتا ہوا مردہ نیم مردہ لایا گیا اکبر کے سامنے، تو بیرم خان نے کہا سلطان معظم اپنے ہاتھ سے اس پر آخری وار فرمائے. تو انہوں نے کہا مرے کو میں کیا ماروں، تو میری شان کے خلاف. ہم تو اپنے ہاتھوں خود مرے پڑے ہیں، ہمیں امریکہ کو مارنے کی ضرورت. یورپ نے یہ کر دیا، یہودیوں نے یہ کر دیا، عیسائیوں نے یہ کر دیا، کبھی میں نے جو کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے. یہ لوگ ظالم تھے، انہوں نے حکومت کی اپنی مرضی کی، ہمارا مال ہے جیسے خرچ کریں. 10 لاکھ کی گھڑی باندھ لی، کوئی ہے انسانیت کی بات؟ جس ملک میں کروڑوں بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں. تو عمر بن عبد العزیز فرمانے لگے راجا اب میں مر رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. 3 کو تو میں دیکھ چکا ہوں کہ ان کے چہرے قبلے سے ہٹ کے چہرے کالے پڑے. اب میرا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا طرز حکومت کیسا تھا؟ انہوں نے بھی اسی تخت پہ بیٹھ کے حکومت کی. وہی دمشق، وہی پایا تخت، وہی بنو امیہ، وہی دمشق سے کاشغر، سینیگال، چاڈ، استنبول، کشمیر تک تھریرا، وہی حکومت، وہی حکومت. یہی فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہیں. اس میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو تو تم دنیا اور آخرت کے مزے لوٹو. اس میں اپنی مرضی پہ چلو گے تو یہاں بھی پریشانی، آگے بھی پریشانی. بھلا اپنی عقل پہ بھی کوئی چل کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ روزانہ چھوٹے بچوں کو مار پڑ رہی تھی. تم زیادہ جانتے ہو، ہم زیادہ جانتے ہیں، چلو تم زیادہ پتا ہے، ہمیں زیادہ پتا ہے، چلو جو کہہ رہے ہیں کرو. جب اللہ کہتا ہے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو، تو تم کہتے ہو ہم زیادہ جانتے ہیں. اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے. جس لاجک سے ہم بچوں کے کان پکڑ کے سیدھا چلاتے، وہی لاجک تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ. میرے بندے تو زیادہ جانتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں یہ چیزیں تیری ہلاکت کا سبب ہیں، چھوڑ دے. میں نے فیصل آباد میں ایسے ہی چیمبر کے بڑے بڑے تاجر بیان کیا، تھوڑی سی سود کی بات کی. ایک بہت بڑے گروپ کے چیئرمین آ کے مجھ سے لڑ پڑے کہ سود کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، تم کیسی بات کرتے؟ کب اور بولوں گا تو یہ گناہ گار ہوگا، میں چپ ہی ہو گیا. اسی تخت پر عمر بن عبد العزیز جب بادشاہ بنا ہے تو اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا. یہ فاطمہ سیاسی مقام میں ایسی ملکہ شہزادی عورت لکھی تاریخ میں کوئی نہیں پیدا ہوئی. فاطمہ بنت عبد الملک، دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام بادشاہ، 7واں خامد عمر بادشاہ. یہ خاتون 7 نسبتوں سے ملکہ ہے. اور جب مال غنیمت آتا تھا تو سب سے اعلیٰ جواہر عبد الملک فاطمہ کو پیش کیا کرتا تھا. یعنی وہ فاطمہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکے، چاہو تو طلاق لے لو اور چاہو تو معاف کر دو، ساتھ رہنا چاہتی ہو تو معاف کر دو، اور اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی طاقت نہیں ہے تو طلاق لے لو. تو فاطمہ نے کہا میں نے سکھ تیرے ساتھ دیکھا ہے، میں دکھ بھی تیرے ساتھ دیکھوں. عمر جب گورنر تھا، مدینہ کے گورنر تھے، تو 60 اونٹوں پہ ان کے صرف کپڑے لادے جاتے تھے، ان کا سامان. اور جب یہ امیر المومنین بنا ہے اور یہ بیمار ہیں اور خاندان کے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، تو بنو امیہ کے ایک اور سردار ہے مسلمہ بن عبد الملک. یہ بھی بہت نیک سردار تھے، بہت نیک.
یہ فاطمہ کے بھائی ہیں، تو کہنے لگے بہن امیر المومن کے کپڑے بدلوا دو، میلے ہیں، کجی بدلوا دیتی۔ اگلے دن پھر آئے تو وہی کپڑے کا فاطمہ، میں نے کہا تھا کپڑے بدلوا دو، تو فاطمہ رونے لگی، کہاں سے لاؤں، جوڑا ہی ایک ہے اور ہے ہی کوئی۔ جب انہوں نے حق معاف کر دیا، کبھی سارا خزانہ میرے جو تیرے باپ نے تجھے دیا جمع کرا دے میرے پاس، سارا خزانہ اٹھا کر بیت المال میں ڈال دے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے کپڑوں کا مطالبہ کیا، ماں سے مطالبہ کیا، ماں نے حضرت عمر سے مطالبہ کیا کہ عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب لوگ پھسلتے ہیں۔ تو عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں۔ تو اب دونوں میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ بچوں کی خواہش کیسے پوری کریں۔ تو فاطمہ بنت عبد الملک کی ایک ترکیب آئی، وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ آپ ایڈوانس دیں، میں اس سے کپڑے سی لیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے کوئی مزدوری کر کے پورا کر لوں۔ ان کا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ تو تشریف لے گئے اور اپنے خزانچی کو بلایا، وزیر خزانہ مزاحم، کہا بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنائے۔ تو مزاحم نے کہا آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ ایشو کروں گا، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے اللہ تجھے روشن کرے، تو نے مجھے روشن کر دیا۔ اور گھر آ کر کہا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا ایک فرد باقی نہیں بچا، اس وقت کی بات ہے۔ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب عید کی نماز پڑھائی اور سارے سرداران مملکت اور شاہی خاندان کے لوگ ملنے کے لیے آئے، جاہ و جلال بنو امیہ نے کر کے دکھایا، تو حضرت عمر کے بچے بھی آئے، تو وہ اسی پرانی حیات میں، تو ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک جو باپ سے بھی 4 رات آگے تھے تقوی میں، اور ان سے 1 ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہوا، 1 ہفتے بعد پھر ان کا والد کا بھی انتقال ہوا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ 3 بر اعظم کا خلیفہ ہو کر ہمیں کپڑے بھی لے کے نہ دیے۔ تو عبد الملک نے کہا نہیں امیر المومنین، آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے، آج ہمارا سر بلند ہے، ہمارے والد نے خیانت نہیں کی۔ حکومت ہے، 3 بر اعظم پر حکومت ہے۔ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں ایسے منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کرنے لگی، تو آپ نے بیٹیوں سے پوچھا بھائی منہ پہ کپڑا کیوں رکھا؟ تو گھر میں کام کرنے والی ایک خادمہ تھی، وہ رونے لگی، کہنے لگے امیر المومنین تو نے ساری دنیا کے گھر بھر دیے، تو تیرے گھر کا یہ حال ہے کہ آج تیری بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے، اس کی منہ میں بو ہے، اس کی وجہ سے منہ پہ کپڑا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے رونے لگے، کہا میری بچیوں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے سالے مسلمہ جن کا میں نے پہلے نام بتایا، کہنے کہ بھائی امیر المومنین آپ بچوں پہ بڑی زیادتی کر کے جا رہے ہیں۔ کہنے کہ کیا؟ ان کے لیے 1 پیسہ نہیں چھوڑا، کیا کریں گے آپ کے مرنے کے بعد؟ تو حضرت عمر نے کہا مسلمہ حرام میں نے کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا نہیں، تو کیا اوروں کا حق کھلاتا؟ تو مسلمہ نے کہا چلو میرے بھانجے ہیں، میں 1 لاکھ روپیہ ہدیہ کرتا ہوں، فی کس آپ ان کو عطا کرو۔ کہنے کہ وعدہ کرتے ہو دو گے؟ کہا ہاں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کرو جہاں جہاں سے ظلم کر کے یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو تیرے مال کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد سارے بچوں کو بلایا
کہا میرے بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے مال اکٹھا کرتا، جہاں سے بھی کرتا، خود آگ میں جلتا، دوسرا یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا اور خود جنت میں جاتا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، میں تمہارے پیچھے آگ نہیں سہ سکتا، جب کبھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا، اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر تم برے ہوگے تو مجھے تمہاری ہلاکت کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ آج ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو رجا کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ رجا مجھے قبر میں اتارنے کے بعد دیکھ لینا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ان کی میت کو چارپائی کے قریب، چارپائی سمیت ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا، اور میت اٹھانے کے لیے اب لوگ پڑھ رہے ہیں جب وہ رومال لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ایک پرچہ یوں لہراتا ہوا عمر کی چھاتی پہ آ کے گر گیا۔ تو لوگوں نے پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا مرنے سے پہلے۔ اور پھر ان کو قبر میں ڈالا، اور رجا نے، اور کہتے میں نے ان کے کفن کی سر کی گرہ کو کھولا تو میں نے دیکھا اپنی جگہ پہ چہرہ فکس، اور کأنہ فلقۃ قمر، یوں لگتا تھا 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ 3 بر اعظم پر بادشاہی کر کے اگر ایک آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے تو اسلام آباد کا تاجر چھوٹی سی تجارت میں اللہ کو کیوں نہیں راضی کر سکتا؟ ترجیحات بھائیوں بدلنی پڑیں گی، ترجیحات۔